کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ گالی بھی ایک لفظ ہوتی ہے جسے مختلف زبانوں کے اندر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور کسی بھی لینگویج کو استعمال کرنا، چاہے وہ کیسا ہی لفظ اس کا کیوں نہ ہو، وہ فی نفسی ہی کوئی گناہ تو نہیں ہوتا۔ جیسے آپ ڈکشنری میں کوئی الفاظ پڑھ رہے ہیں اور فرض کر لیں آپ یہ پڑھ رہے ہیں اس گالی کا کیا مطلب ہے، اس گالی کا کیا مطلب ہے، اب آپ اس کو پڑھیں اور زبان سے ادا کر دیں تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ آپ گالی کسی اور شخص کو نہ دیں اور اس کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے، اکیلے میں بیٹھے ہوئے اگر گالی نکل جاتی ہے، جیسے بعض اوقات لائٹ گئی، اچانک کچھ شخص گالی دے دیتا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی تحریمی نہیں۔ شریعت نے اس کو ناپسند ضرور کیا ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو سامنے گالی دی اور اس کی دل آزاری ہو گئی، اور جو کہ یقینی سی بات ہے، تو پھر یہ گناہ ضرور ہوگا۔ تو حتی الامکان اس طرح کے کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں، کیونکہ جب آدمی تنہائی میں گالیاں بکتا ہے تو پھر کسی کے سامنے بھی کنٹرول نہیں ہوتا اور اس کی زبان سے الفاظ نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی تھی اور وہ اس امانت سے کوئی کام کر لیتا ہے، اس کے پوچھے بغیر کاروبار وغیرہ کر لیا اور اس سے نفع حاصل ہوا، تو یہ نفع کس کا ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک قضاءً حکم ہے، ایک دیانتاً حکم ہے۔ دیانتاً تو یہ ہے کہ جو اس امانت سے نفع کمایا وہ جس کی امانت ہے اسے دینا چاہیے سوری۔ لیکن اگر اور قضاءً یہ ہے، یعنی دنیاوی قانون کے اعتبار سے نفع اس شخص کا ہوگا اور اصل سرمایہ اس امانت رکھوانے والے کا ہوگا، اس کو دینا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امانت کا مالک کی اجازت کے بغیر استعمال یقیناً غلط ہے اور ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے تو نفع اس کے لیے جائز ہوگا، اگرچہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جس کا پیسہ ہے اسی کو وہ نفع بھی دیا جائے۔ تیسرا کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ حفظ یا ناظرہ کرنا، حفظ کرنا یا ناظرہ پڑھانا بچوں کو لازم ہوتا؟ دیکھیں، شریعت کی طرف سے تو یہ مطالبہ ناظرہ کا تو بالکل بھی نہیں ہے، کہ جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ بچوں کو الحمد سے لے کر والناس تک ایک دفعہ کم از کم کہتے ہیں قرآن ختم کروایا جائے۔ اس طرح شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور غالباً اس کا کوئی اتنا بظاہر فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہ بچہ ترجمہ جانتا ہے، نہ اس کا مفہوم سمجھتا ہے، نہ مقصود الہی اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن بچہ پڑھتا ہے۔ لیکن ہم اس لیے غالباً پڑھواتے ہیں کہ چلیں بچہ قرآن کی طرف مائل رہے گا، وہ کم از کم نماز میں جب پڑھے گا تو اس کے لیے پڑھنے میں آسانی رہے گی، اور دیگر فوائد پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو میں اس کو خدا نخواستہ ناجائز نہیں کہہ رہا، ہم اس جہت سے دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کا مطالبہ ہے یا نہیں کیونکہ اگر شریعت کا مطالبہ ہو اور پھر ہم اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ نہ پڑھائیں تو بڑے گناہگار ہوں، لیکن جب مطالبہ شرع نہیں ہے تو پڑھوائیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھوایا تو کوئی گناہ نہیں، تو اس لیے پڑھوانے میں حرج بھی نہیں ہے۔ حفظ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک شہر میں کم از کم ایک حافظ ہونا یہ ضروری ہے، واجب کفایہ اس کو آپ کہہ لیں، تاکہ قرآن پاک کی حفاظت کا اہتمام رہے۔ یہ اس صورت میں تھا کہ جب اور نہیں ہے حافظ تو ایک تو کم از کم بنائے، تاکہ شہر میں اگر کوئی غلط قرآن پاک ڈال دیتا ہے تو کم از کم یہ حافظ صاحب جب پڑھیں گے تو اس غلطی پر فوراً مطلع ہو جائیں گے اور اس میں تصحیح کر لی جائے گی۔ تو چونکہ اب ہمارے ماشاءاللہ ہر شہر میں تقریباً لاکھوں کے قریب حافظ ہیں، ہزاروں حافظ ہوتے ہیں، سینکڑوں حافظ ہوتے ہیں، بعض جگہ ایسا ہے بڑے شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اب حفظ قرآن کی بھی ایسے مقام پر حیثیت مستحب کی ہے کہ اچھا ہے کروائیں، نہ کروائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم اکثر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے مشورہ یہ دیتے ہیں کہ کوشش کریں کہ بچیوں کو مخصوص صورتیں یاد کروا دیں۔ پورا قرآن اگر آپ یاد کروانے کی طرف آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے بچی کا مستقبل ایسا ہو، وہ ایسے گھر میں جائے کہ جہاں پر اس قرآن کی حفاظت نہ ہو سکے، تو پھر وہ ذہن سے نکل جائے گا۔ تو اب یہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ قرآن پاک یاد کیا جائے اور پھر بھلا دیا جائے۔ تو اکثر چونکہ ہمارے گھروں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا ہے، بچیاں اگر مذہبی گھر کی ہیں وہ بعض اوقات غیر مذہبی گھر میں چلی جاتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کا گھر بھی مذہبی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس بچی کا نکاح ہم ایسے ہی گھر میں کریں گے جہاں پہ پہلے ہی مذہبی ماحول ہے، پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن عموماً بچیوں کو دقت ہوتی ہے شوہر کا خیال کرنا ہے، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو ساسیں ہیں، نندے ہیں، اور پھر بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں میں مشغولیت کی وجہ سے اکثر قرآن پاک نکل جاتا ہے۔ یہی مسئلہ لڑکوں کا بھی ہے، بعض لوگ بہت اپنے لڑکوں کے ذریعے اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھی میں نے تو نیت کی تھی میرا کم سے کم ایک بیٹا حافظ ہو، تو آپ نے خود کیوں نہیں حفظ کر لیا یہ بتائیے؟ آپ پہلے خود حفظ کر لیتے، آپ تو اس مشقت میں مبتلا نہیں ہوئے کہ یار کون حفظ کرے، تو آپ نے کہا چلو بچوں کو کروا دیتے ہیں۔ اب بچے کا آگے چل کر موڈ بنتا ہے نہیں بنتا، وہ اس کی حفاظت کرے گا نہیں کرے گا، بعض اوقات ہم یہ ماحول نہیں دیتے ہیں۔ بچہ جب میٹرک 9th میٹرک میں پہنچتا ہے 9th 10th میں، اور پھر کالج لائف میں خاص طور پہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، خصوصاً باہر کے ملکوں میں کہ جہاں اکثر بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر انہیں قانونی پروٹیکشن حاصل ہے کہ والدین کو سختی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پر پھر یہ حفظ کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے اور بچہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ کر حافظ بنوایا جائے۔